مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا کی بڑی شکر گزاری کرتا۔ میں خدا کا خادم پاسٹر شوز اقبال، آپ جانتے ہیں کہ جو خدا نے اپنے بندہ کو چینل دیا ہے جس کا نام جیزس وے آف لائف ٹی وی ہے، تاکہ میں اس چینل کے ذریعہ سے مسیحا کی آواز آپ تک پہنچا سکوں۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ اور دراصل کوریا سے ہمارے چرچ کے اندر خدا کے خادم آئے ہیں، تو ان کے ساتھ آنا جانا اور مختلف پروگرام پر جو ہے وہ جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے خدا کا کلام آپ تک شیئر نہیں کر سکے۔ میں خدا باپ کا شکر ادا کرتا کہ یسوع ناصری نے اپنے خادم کو یہ موقع فراہم کیا کہ میں خدا کی آواز آپ تک پہنچا سکوں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خداوند تجھے ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، اور آج ہمارا ٹاپک مضمون عنوان یہ ہے کہ خداوند مجھے اور آپ کو ہر بیماری سے، ہر وبا سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ زبور 121 اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر سائبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو تجھے زر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے کہ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ اور میں خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتا کہ خدا نے اپنے خادم کو پھر سے یہ موقع فراہم کیا، اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خداوند مجھے اور آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے جی؟ محفوظ رکھتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دیتے ہیں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، اور قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا۔ یہ خدا کا خادم ہے جس کا نام داؤد ہے، اور داؤد ایک خدا کا ایسا سرما ہے کہ جب یہ صبح، شام، دوپہر، اور جب ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ دن میں 7 مرتبہ خدا کی حضوری کے اندر جھکتا، خدا کا شکر ادا کرتا، خدا کی شکر گزاری کرتا، خدا کی تمجید کرتا، اپنے مالک کو جو ہے وہ مبارک کہتا، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم اپنے پورے جو ہے وہ، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، کیونکہ جب ہم خدا کی راہوں پر چلتے ہیں، جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو وہ خدا جو بلا خدا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، وہ وفادار خدا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور خداوند کا جلال ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر ظاہر ہوتا ہے جو اس کے قریب چلے جاتے ہیں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ خداوند کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ جس گھرانہ کے اندر خدا لے کر آئے ہیں، اس گھرانہ کو بھی خداوند برکت دے۔ اور لکھا ہے، خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے یہاں پر لکھا ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا فضل ہے،
اور داؤد بادشاہ کی منسٹری اس وقت شروع ہوئی جب اس نے اس بڑے جو ہے وہ دشمن کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا، دشمن کو جو ہے وہ مار ڈالا، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ساؤل نے مارا ہزاروں کو اور داؤد نے مارا لاکھوں کو۔ منسٹری کا آغاز جو ہے وہ خداوند نے جب اس کا چناؤ کیا، خدا نے سیموئیل کو اس کے گھرانہ کے اندر بھیجا، اور خداوند نے کہا کہ جا میرے خادم کو جو ہے میرے کام کے لیے کیا کر، مقرر کر۔ یہ تو خدا کا فضل ہے، ہمیں تو کوئی خوبی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی لیاقت نہیں ہے، ہمیں تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ تو اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو گلے لگاتا ہے۔ ہماری نیکیاں تو اس کے سامنے گندی دچھیوں کی مانند ہے، جیسے گندا لباس ہوتا ہے اس کی مانند ہے، اور خدا نے ہمیں گلے لگایا ہے، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تجھے سن لیا ہے۔ خداوند نے سیموئیل کو بھیجا، جا یسی کے گھرانہ کے اندر، جب وہ یسی کے گھرانہ کے اندر گیا اور یسی نے جو ہے وہ سیموئیل کے آگے اپنے بڑے خوبصورت بیٹوں کو جو ہے وہ آگے کیا، جو بڑے جنگجو تھے، جو بڑے پڑھے لکھے تھے، جو بڑے ماہر تھے، جو ہے وہ بڑے ذہین تھے، اور جب جو ہے وہ پہلا آیا اس نے کہا یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اور جب داؤد کی باری آئی تو خداوند نے داؤد کے بارے میں کیا کہا کہ یہ خادم، یہ بیٹا میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج خداوند یسوع مسیح بھی ہم سے، کاش خداوند ہمیں بھی کہیں کہ یہ بیٹی جو ہے یہ میرے دل کے موافق ہے، یہ بیٹا جو ہے وہ میرے دل کے موافق ہے۔ آج لوگ جو ہے وہ عہدوں جو ہے وہ عہدے پر بڑا مان کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس بڑے بڑے عہدے ہوں، اچھی بات ہے، عہدے ہونے چاہیے، لیکن جس عہدے پر آپ کام کر رہے ہیں اگر وہی خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کیونکہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے یہوہ خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ جس میں مسیح کا روح نہیں ہے وہ اس کے جو ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر سائے بان ہے۔ ٹھیک ہے، خداوند ہر بلا سے تجھ کو کیا رکھے گا جی؟ محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ جب خدا نے اپنے بندہ کا چناؤ کیا داؤد کا، تو خدا نے سیموئیل سے کہا کہ اے میرے بندہ، اے میرے خادم، لوگ انسان کے چہروں پر نگاہ کرتے ہیں لیکن میں اپنے لوگوں کے دلوں پر کیا کرتا ہوں جی؟ نگاہ کرتا ہوں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ اے خدا میرا دھیان آپ کو پسند آئے، اور کلام کے اندر لکھا ہے خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، کیونکہ ہم نے سیکھا پڑھا خدا کے کلام میں سے۔ ٹھیک ہے، اگر ٹیشو ہے تو آپ دے دیجئے، ٹیشو آپ مجھے دے دیجئے۔ خدا اس گھرانہ کو بھی بہت زیادہ برکت دے، جو خدا کے ہاتھوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، خدا کا فضل ان کی روحوں کے ساتھ ہوتا رہے، اور خدا یسوع مسیح کی بڑی شکر گزاری کرتے کہ وہ اپنے لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہاں پر میرے عزیزو لکھا ہے خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ کلام کے اندر لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو ہے وہ کائنات کا ذرہ ذرہ ٹل جائے گا لیکن یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ہمیں اس کلام پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ بے شمار ایسے خدا کے لوگ ہیں جو عمل نہیں بلکہ باتیں زیادہ کرتے، باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہا خوشنا ابن داؤد، وہی لوگ تھے جنہوں نے کہا مبارک ہے یہ یسوع جس کو باپ نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کیا کہنا شروع ہو گئے؟ اس کو صلیب دو اور بارابا کو چھوڑ دو۔ آج لوگ بڑے نعرے بلند کرتے ہیں، میں نعروں کے خلاف نہیں ہوں، نعرہ ہمارا جو ہے ہماری عبادت کا حصہ ہے،
کہ جب ہم ہاللیلویا کا نعرہ بلند کرتے ہیں، ہم یہ اقرار کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ زمین پر رہتے ہوئے فضاؤں کے اندر اپنے جب منہ کو کھولتے ہیں، وہ فضاؤں کے اندر وہ ہماری آواز جو ہے وہ گونجتی ہے، اور ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم کو خداوند نے زندگی دی ہے، ہم کو خدا نے ابدی موت سے بچایا ہے، خدا نے ہماری حفاظت کی ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں، جہاں پر جاتے ہیں خدا وہاں پر ہماری مدد کرتے ہیں، ہم گھر آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو، ماں باپ کو دیکھتے ہیں، یہ خدا کا فضل نہیں ہے تو کیا ہے؟ لکھا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جس کا توکل انسان پر ہے۔ انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ جب ہم خدا کی حضوری کے اندر جھک جائیں گے تو خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر ہوگا۔ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ خدا سے ڈرتے رہو۔ مصر کے زمانہ کے اندر لوگ مر رہے ہیں، مصری مر رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ پلوٹھے بچے مر رہے ہیں، غلام کے ہوں، جانور کے ہوں، لیکن اسرائیل کے جو خدا کے یعنی کہ ماننے والے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جشن منا رہے ہیں، ان پر کوئی مصیبت نہیں آئی۔ آپ کو خدا بچانا چاہتا ہے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا ان سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ ہیمزن ہوتا ہے۔ اور آپ خدا کو موقع تو دیجئے، آپ خدا کو ویلکم تو کیجئے، ہم اپنے بادشاہ کی شکر گزاری کریں گے اور خدا کام کرے گا۔ لکھا ہے خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر سائبان ہے، نہ آفتاب دن کو تجھے زر پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر لکھا ہے خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ جیسے خدا نے ایوب کے گھرانہ کے ارد گرد پاک روح کی باڑ لگائی اور ابلیس اس کو چھو نہیں سکتا تھا، وہ پاک روح کی باڑ آپ کے گھرانہ کے لیے بھی جو ہے وہ لگ سکتی ہے۔ یسوع کے لہو کو اپنی زندگیوں کے اوپر مانگیے، اپنے بچوں کے لیے آپ رونا شروع کر دیجئے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ لوگوں کے سامنے رونا مت چھوڑ دیجئے، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے بادشاہ اپنے مالک کی حضوری کے اندر جھک جائیں گے، خدا سے کہیں گے خدا مجھ پر رحم کر دے، مجھ پر ترس کھا۔ جب ہم حزقیہ بادشاہ کو دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی کے اندر جب جو ہے وہ بیماری آئی، اور بیماری کی جو ہے وہ بیماری آئی، اس نے دعا کی، خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کیا۔ خدا نے یسایہ کے ذریعہ سے کہا اس سے کہہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر لے۔ آج انسان مرنا نہیں چاہتا، وہ بچہ ہو، بچی ہو، بزرگ ہو، نوجوان ہو، کوئی بھی ہو، وہ مرنا جو ہے وہ نہیں چاہتا۔ لیکن یاد رکھیں خدا کا روح فرماتا ہے ہم یہاں پر پردیسی اور کیا ہیں جی؟ مسافر ہیں، اور ہم نے آسمانی باپ کے پاس جانا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ خداوند یسوع آپ سے پیار کرتے ہیں۔ ایوب کیا کرتا؟ ایوب جو ہے وہ شکر گزاری کی قربانی گزران تھا، اپنے بچوں کے لیے ان کو اکٹھا کرتا، خدا کی شکر گزاری کرتا، اپنے آپ کو خدا کی حضوری کے اندر، بچوں کو جو ہے وہ خدا کی حضوری کے اندر لے کر آتا۔ خدا نے اپنے ہاتھ کو اس کی طرف جو ہے وہ بڑھایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خدا آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، ایک بیماری جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، دوسری جاتی ہے، تیسری آ جاتی ہے، اسی طرح گھرانوں کے گھرانے برباد ہو رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، کیونکہ لکھا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا، ہمارا خدا سوتا نہیں ہے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے اس کے کان
ایمانداروں کی دعا پر لگے ہوئے ہیں، پکاریے تو صحیح، کیونکہ یرمیہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مجھے پکار تو میں تمہیں جواب دوں گا، بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا میں تجھ پر ظاہر کروں گا۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، میں نے ایک جگہ پر میٹنگ پر جانا تھا، ٹھیک ہے، تو میں راستہ کے اندر جا رہا تھا، تو اچانک ہی جو ہے وہ بہت زیادہ رستہ خراب تھا، تو مجھے یوں فیل ہوا کہ جیسے میرے موٹر بائک کو کسی نے دھکا دیا ہے، اور میں جو ہے یعنی کہ ایسی موٹر بائک کے جو ہے وہ نیچے گرنے لگا۔ تو میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ خدا کے فرشتوں نے کیا کیا، پیچھے سے موٹر بائک کو پکڑا سیدھا کر دیا۔ تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا واہ، خدا کی قدرت آج بھی کام کرتی ہے۔ خدا آج اور کل اب تک یکساں خدا ہے۔ خدا کو کام کرنے دیجئے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ خداوند آپ کے گھرانوں کے اندر آپ کو برکت دیں گے، آپ کا اٹھنا مبارک ہوگا، آپ کا چلنا مبارک ہوگا، آپ کا کھانا پینا سب کچھ مبارک ہوگا۔ جس کام کو آپ ہاتھ لگائیں گے اس میں آپ کو سرفرازی ملے گی۔ اس لیے وہ خدا فرماتا ہے کہ اے خدا کو بولنے والوں ذرا سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو بھاڑ ڈالے اور کوئی بچانے والا نہ ہو۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے، خدا اس کو اپنی جو ہے وہ بلیسنگ سے بھر دیں گے۔ خداوند آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، خدا کا چہرہ آپ پر جو ہے وہ چمکتا رہے، اور آپ اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہے۔ جب آپ مصیبت کے اندر پڑ جائیں تو خدا سے کہیں خدا، جیسے آپ نے پطرس کو ہاتھ سے جو ہے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، پطرس کو نکال لیا، آج ہمیں بھی نکال لیجئے۔ آپ کا خدا ضرور آپ کی دعا کو سنے گا۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے خدا کے کلام کو سنتے ہیں، یہ خدا کا فضل، خدا کی مہربانی ہے، اور اسی طرح پھر خداوند آپ کو برکت دے۔ جو ہے اگلے میسیج کے ساتھ، گواہی کے ساتھ، پرسش جو ہے جو پرسش کے ذریعہ سے خدا جو اپنے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، تو ضرور خداوند آپ کو برکت دے۔ اسی طرح پھر خدا نے چاہے تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور خدا کے ساتھ فضل و کرم سے آپ کے ساتھ فیلوشپ ہوگی۔ جس طرح بے شک خدا کا بندہ پولس رسول قید کے اندر تھے، کہاں تھے جی؟ قید کے اندر۔ تو پولس رسول کیا کہتے ہیں کہ میں روح میں تمہارے درمیان ہوں۔ خدا دور اور نزدیک کا خدا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میں آپ کے گھرانوں کے لیے آپ کے لیے دعا گو کہ خدا آپ کو دم نہیں بلکہ سر بنائے۔ خداوند آپ کو جو ہے وہ آسمانوں کی بلندیوں میں لے جائے، اور خدا کا جلال آپ کی زندگی کے اندر ظاہر ہو۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔